الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ترتیب کے اعتبار سے مجالس میں تصفیہ قلب کے لیے صفات مذمومہ کو اپنے اندرون سے نکالنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ قلوب کے اعتبار سے معلق بالدنیا، معلق بالآخرہ، معلق بالمولا، یہ اقسام قلوب ہیں۔ درجہ بندی کے اعتبار سے معلق بالدنیا، قلوب والی صفات ہماری نہ ہو، اس میں سے نکلنے کی فکر کرنے کی ضرورت۔ اس سلسلے میں بہت تفصیل نہیں سنائی جا رہی ہے، صرف آیات ربانی کے سیاق و سباق سے ملنے والے اسباق کا کچھ حصہ سنایا جا رہا۔ ہمارا قلب کس کیٹیگری میں بیٹھتا ہے؟ وہ صفات جو بتائی جا رہی ہیں اور جو ناپسندیدہ ہیں، کہیں ہمارے قلوب میں تو نہیں پائی جاتی۔ اس کو ٹٹولنا اور اس کا جائزہ لینا، اور اگر وہ صفات ہمارے اندرون میں نہیں ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ اپنے کرم سے آپ نے ہمارے قلب کو ایسا قلب ہونے سے بچایا۔ ان ناپسندیدہ قلوب میں کفار کا قلب ہے، مشرکین کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے، ایسے ہی منافقین کا ہے۔ اس میں سے کوئی صفت ہمارے اندرون میں تو نہیں پائی جا رہی ہے، اس کا جائزہ لینا۔ جائزہ کیوں لینا ہے؟ یہ صفت مذموم ہے، جانیں گے تو اس کو اپنے اندرون سے نکالیں۔ جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ یہ صفت مذموم ہے تو محنت کیسے ہوگی اس پر؟ آدمی اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا، اور آلسی پنے میں کہیں وہ اور زیادہ خرابی کا شکار نہ ہو جائے، یہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے کو مرض ہے، آپ ذرا دوا تجویز فرما دیں، تشخیص فرما دیں کہ آخر یہ کیا بیماری ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب یہ ٹیسٹ کرا لیجیے۔ آپ نے ٹیسٹ کرا لی، ٹیسٹ کرانے کے بعد ڈاکٹر کے پاس آئے تو کہتا ہے آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو بلاؤ۔ آپ بولتے ہیں صاحب میں موجود ہوں، میرے گھر والوں سے کیا لینا دینا، بولو جو بولنا ہے۔ بولتا ہے نہیں بلاؤ، بولتا ہوں۔ گھر والوں کو بلا کے بولتا ہے انہوں یہاں تک کیسا آئیں گی میرے کچھ نہیں معلوم، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں کہ اوپر جاتے ہیں کہ، لہٰذا پہلے ایڈمٹ کراؤ ان کو، ان کا مرض بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ابتدائی درجے میں تشخیص کا ہو جانا، ابتدائی درجے میں تشخیص ہو گئی درست ہو جاتا ہے، اور اگر ابتدائی درجے میں اس کی تشخیص نہیں ہوئی اور اس کی مناسب تجویز نہ کی گئی، تدبیر نہ کی گئی، بے اعتبار نتیجہ وہ بیماری بڑھتے بڑھتے ناسور بن جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اس کے لیے بربادی کا سبب بنتی ہے۔ عزیزان ایمان، اسی طرح کا معاملہ روحانیت میں ہے کہ اگر روحانی بیماریاں جو قلب سے متعلق ہیں، اگر اس کے بارے میں بے فکری پائی جائے
تو ایمان کے اندیشے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان صفات کی طرف جو مذموم صفات ہیں آیات ربانی کی روشنی میں جو بتائی جا رہی ہیں، اور یہ منافقین کی صفات ہم مذاکرہ کر رہے ہیں۔ ابھی فی الحال کافرین کا بھی باقی ہے، مشرکین کا بھی باقی ہے، یہود کا بھی باقی ہے، نصارہ کا بھی باقی ہے۔ ان لوگوں کو لپٹ لے کے ایک دوست میں بول دے سکتے ہیں، مگر منافقین کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے نا، کیونکہ نہ انہوں ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اس واسطے یہ نازک صفات ہیں، بہت محتاط انداز میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت پڑتے رہتی تفصیل سے۔ اس لیے اور پھر میں نے احادیث میں سے بھی بہت سی احادیث نہیں سنائی ہیں، ایک دو حدیثیں میں نے عرض کی ہیں ان 3 مجلسوں میں، لیکن بیشتر حصہ قرآن مجید کی تفسیر سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ آیت میں نے سنائی ہے، آیت کے یا تو سیاق میں وہ حصہ ہے یا سباق میں وہ حصہ ہے، یا آگے مل جائے گا یا پیچھے مل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین کی صفات ہے، اس سے بچو۔ یہ تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تعلیم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے عزیزان گرامی بہت اپنے دل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دل جو ہے نا یہ مرکز بدن ہوتا ہے، اور دل کا دل جو ہے یہ مرکز روح ہوتا ہے۔ مرکز بدن کو نقصان پورے بدن کے نقصان کا سبب ہے، اور مرکز روح کا نقصان پوری روحانیت کے نقصان کا سبب ہے۔ اس لیے دل پر تھوڑی سی توجہ دینے کی، تھوڑی کیا اچھی خاصی توجہ دینے کی اور اچھا خاصا مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو صفات ہم بتا دے رہے ہیں یہ جان لینے سے اس کا علاج نہیں ہوتا۔ بیماری ہے یہ ہم بتا رہے ہیں، لیکن اس سے علاج نہیں ہوتا۔ علاج کے لیے تو باضابطہ پوچھنا پڑے گا کہ صاحب یہ مرض میں اپنے اندرون میں پاتا ہوں، یہ صفات اپنے اندرون میں پاتا ہوں، تو میں اپنے اندرون سے ان صفات ذمیمہ کو کیسے نکالوں؟ تب کہیں جا کے تدبیر کرنی پڑتی ہے، اور تدبیر کے بعد میں ممکن ہوا پروردگار عالم کی مہربانی شامل ہوئی تو بندہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ گزشتہ مجلس کے آخری حصے میں جو مضمون سنایا جا رہا تھا اس میں بخل کی مذمت کا تذکرہ آیا تھا۔ جو آیت مبارکہ سنائی گئی تھی، حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ ایک بات پہلی مجلس میں حدیث سے لے کر سنائی گئی تھی، قلب منافق جو ہوتا ہے وہ جب وعدہ، دوسری مجلس میں سنائی گئی تھی، وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ اب وعدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم بندوں کے ساتھ وعدہ کرنا اور اس کی مخالفت کرنا، اور ایک قسم ہے اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا اور اس میں اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے وعدے کی خلاف ورزی کی شکل بتائی گئی ہے۔ اچھا جائزہ لے لینا اپنا بھی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں، ما بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب ثعلبہ بن حاطب نامی ایک شخص نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہوا کہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک ایمان والا تھا لیکن دل کا حال اللہ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں، بظاہر ایمان والا تھا،
کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے۔ حضور نے پوچھا کس بات کی دعا؟ کہا کہ یا رسول اللہ مال میں کثرت کی دعا کر دیجیے۔ جملوں پر غور کر لینا۔ حضور نے فرمایا کہ برکت کی دعا دے دوں؟ کہ نہیں یا رسول اللہ کثرت کی دعا کر دیجیے۔ پھنس گیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھ میں جس حال میں ہوں اس حال میں رہ لے، تیرے لیے نجات ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیتے ہیں، مولا عنایت فرما دیتا ہے، تو میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں اللہ کے بندوں کا حق ادا کروں گا۔ یہ وعدہ کیا نا اس نے، اب یہاں وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے، بما اخلف اللہ ما وعدہ، جو وعدہ کیا اس کے خلاف کرنے والا ہے۔ جب کر چکا تب اللہ نے آیت اتاری، لیکن یہاں وعدہ جو کر رہا ہے وہ وعدہ مینشن کر رہا ہوں میں۔ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ کہ میں اگر اللہ مال دیتا ہے تو مال کا حق ادا کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھ تیسری بار ہو گیا، پہلی بار کہا کہ میں جس حال میں ہوں اس حال میں رہنا تو پسند کر لے، نجات۔ کہا کہ کثرت کی دعا فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھ حقوق وابستہ ہو جائیں گے۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ حقوق اللہ نے اگر مال دے دیا تو پھر میں اس کا حق بھی ادا کروں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے اگر مال دے دیا تو میں اس کا حق ادا کروں گا، رشتہ داروں کا حق دوں گا، پڑوسیوں کا حق دوں گا، یتیموں کا حق دوں گا، مسکینوں کا حق دوں گا، ضرورت مندوں کا حق دوں گا۔ اللہ کا مال ہے، اگر اللہ نے دیا تو میں ضرور کروں گا۔ تو حضور نے پھر تیسری بار اس سے کہا کہ دیکھ تھوڑا مال ہو، تھوڑے حقوق ہو، ادا کرنے میں آسانی ہے، زیادہ مال ہو، زیادہ حقوق ہوں اور ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی تو پکڑ بھی بڑی۔ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ دعا کر ہی دیجیے۔ اول اس کو صوفیہ کرام کیا کہتے ہیں مانو؟ حب دنیا۔ صوفیہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حب دنیا، مال۔ اور ہمارے زمانے میں اللہ معاف فرمائے اکثر و بیشتر نوجوانوں کو کہتے ہوئے سنا ہے مال ہے تو کیا نہیں ہو سکتا، مال ہے تو سب ہو سکتا ہے، لہذا مال ہی چاہیے۔ اسی کو تو حب دنیا کہتے ہیں۔ اس پر کتنی محنت فرمائی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ارشاد فرمایا کہ بھائیو مال ہماری ضرورت کی چیز ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں تو آئے ٹھیک، جیب میں بھی آئے پھر بھی ٹھیک، لیکن دل میں نہ آنے پائے۔ دل میں آئے گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے کشتی ہے اور سمندر میں ہے، اور اگر کشتی کے باہر پانی ہے، آپ کشتی میں سوار ہیں بچ جاؤ گے۔ آپ جھک کر کشتی سے باہر پانی لے بھی لیں تھوڑا بقدر ضرورت، تب بھی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں، لیکن اگر باہر کا پانی اندر آ جائے تو جس طرح کشتی والوں کو وہ پانی ڈبو دیتا ہے، یہی کیفیت مال کی ہے کہ جب یہ ہمارے اندرون میں جگہ پکڑ لیتا ہے اور دل میں سرائیت کر جاتا ہے، پھر ایسا سرائیت کرتا ہے کہ ساری کی ساری روحانیت کو ڈبو دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں اور ان کے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ صاحب حب دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر مومن کے دل میں آئی تو مومن کی روحانیت غارت ہو جائے گی۔ روحانیین کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اسے اپنی جیب میں تو لانا مگر دل میں مت لانا، یہ جب جگہ پکڑے گا تو پھر تمہیں غرق کر کے رہے گا۔ ثعلبہ بن حاطب کہنے لگا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کثرت مال، کثرت مال۔ حضور نے فرمایا تیری مرضی۔ 3 آپشن دیے، اچھا چانس تھا، مان لیتا۔ سب سے پہلے تو حضور نے فرمایا میں جس حال میں رہوں اس حال میں راضی ہو جاتا، اللہ نجات دے دیتے، اور حضور کا وعدہ تھا اللہ لاج رکھ لیتے۔ حضور کا وعدہ تھا، وہ جو محبوب ہے رب العالمین کو، اس کا وعدہ
اللہ کیوں نہ کرتے؟ ایک صحابیہ آئیں، ایمان والے کی صفت کیا ہوتی ہے اس کے مقابلے میں یہ بتا رہا ہوں۔ ایک صحابیہ آئیں، کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کبھی کبھی مرغی کے دوڑے پڑتے ہیں، آپ دعا فرما دیجئے کہ شفا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں دعا کر دوں شفا مل جائے آپشن ہے، لیکن ایسا ہو کہ تم بیماری پر تحمل کرو، برداشت کرو، تو میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا وعدہ میرے لیے کافی ہے، لیکن ایک ایماندار عورت بحیا ہوتی ہے، بے حیا نہیں ہوتی۔ جب مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے سرک جاتے ہیں، جس سے مجھے سطر کے کھلنے کا اندیشہ ہے۔ یا رسول اللہ اتنی دعا فرما دیں کہ اگر مجھے مرغی کا دورہ پڑ جائے، مرضی مولا برہمہ اولا، مگر یا رسول اللہ سطر تو نہ کھلے، میں عورت ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ میں اس کی دعا کر دیتا ہوں۔ پھر وہ جبھی بھی بیمار ہوتی ہیں اور مرغی کے دورے پڑتے، دورہ تو آتا تھا لیکن سطر نہیں کھلتا تھا۔ حضور کا وعدہ تھا، حضور کی دعا تھی۔ تو ایک طرف ایمان والا ہوتا ہے کہ حضور کی چاہت کو اپنے لیے مطمع نظر بنا لے، اپنا مقصد زندگی بنا لے، اور اس پر اگر کوئی مصیبت آتی ہو تو اس مصیبت پر اپنی جانب سے تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اور دوسری جانب ثعلبہ بن حاطب جیسے بھی ہیں، حضور فرما رہے کہ میرے جیسا رہنا پسند کر لے نجات ملے گی، کہا کہ نہیں، مال چاہیے۔ حضور نے کہا کہ حقوق بڑھ جائیں گے، کہا اگر اللہ مال دے گا تو حق بھی دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھ جتنی کثرت ہو جائے گی اتنے حقوق بڑھ جائیں گے اور اتنی باز پرس بڑھ جائے گی۔ کہنے لگا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مرضی تیری۔ پھر آپ نے دعا فرمائی تو مال میں کثرت ہو گئی۔ پہلے 1-2-4 دمبیاں، 1-2-4 بکرے لے کر پھرا کرتا تھا، پھر ایک ریوڑ اور دوسرا اور تیسرا۔ تو اس کثرت ریوڑ کی وجہ سے وہ مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑنے لگا۔ پھر اس میں کثرت ہو گئی اور اس کے اونٹ بڑھ گئے اور جانور بڑھ گئے، تو اس کو مدینے کے جوانب میں جانے کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ چراگاہ اس کے جانوروں کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی، بس نہیں ہوتا تھا اس کے جانوروں کو، تو دور لے جاتا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں اس کو لانے اور لے جانے میں دشواری ہو رہی تھی، تو اپنا ٹھکانہ اس نے جنگل و بیابان میں بنا لیا تھا، جس کے نتیجے میں روزمرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں آنے کا جو مسئلہ تھا، صحبت میں رہنے کا جو فائدہ تھا، اس سے محروم ہو گیا، اور آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نمازوں کی برکت سے محروم ہو گیا، اور مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، ایسی فضیلت والی نماز سے محروم ہو گئے۔ پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان کیا ہوا؟ حالانکہ یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ آگے ایک اور آیت انہی کے ضمن میں آ رہی ہے، جب انشاءاللہ اس موضوع کو آپ جوڑ لیجئے گا، جب آئے گی، آج آئے یا آئندہ مجلس میں آپ اس کو جوڑ لینا۔ یہاں میں نفس مضمون نہ چھوٹ جائے اس لیے پورا کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چھوٹی، حضور کا قرب چھوٹا، حضور کی امامت میں پڑھی جانے والی نمازوں کی نورانیت چھوٹی، حضور کی مسجد میں پڑھی جانے والی نمازوں کا ثواب اور برکت چھوٹا۔ ہفتے میں 1 دن آ جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، اب عیدین پہ آنے لگا۔ پھر اس کے بعد ایک حال ایسا آیا کہ آقا علیہ السلام اکثر سال کے آخر میں گشتی آدمی بھیجتے تھے۔ گشتی آدمی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی چلتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال کر بیت المال میں جمع کر دو، تو سارے لوگ اپنا جو بھی مال بنتا تھا نصاب کا زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے، وہ لا کر بیت المال میں جمع کر دیتے تھے۔ تو حضور کا قاصد پہنچا اس کے پاس، ثعلبہ بن حاطب کے پاس، یہ کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا بوجھ ہے، یہ کیا پینالٹی ہے، یہ کیا جرمانہ ہے، یہ تو میری محنت کا ہے، محنتانہ ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا، بھول گیا حضور سے وعدہ کیا تھا کہ اس پر اگر اللہ آپ دعا فرما دیں اور اللہ نواز دے تو میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا حق ادا کروں گا، اب یہ بھول گیا۔ اس کا تذکرہ اللہ اس آیت میں فرما رہے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ
اس نے خلاف ورزی کی اس بات کی کہ جس کا وعدہ اس نے اللہ سے کیا تھا۔ ایسے ہی کبھی کبھی نوجوان نیت کرتے ہیں کہ صاحب تجارت میں برکت ہو گئی تو فلاں مدرسے میں اتنا کام کرا دوں گا، مسجد کا یہ کام کرا دوں گا۔ اب جب کام بن گیا اس کے بعد میں نیت ڈاواڈول ہو گئی، ذرا بعد میں کراتا ہوں، پہلے گھر کے کام نمٹ لوں۔ کہیں نہ کہیں وہ مال کی محبت دل میں جگہ بنا چکی ہے، یہ سمجھ لے وہ آدمی نیت کر چکا ہے، پورا کرو۔ تمہارے دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، ارادوں کو اللہ جانتا ہے۔ تم نے دل میں اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، اللہ جانتا ہے، اے اللہ اگر آپ نے مال دیا تو میں یہ کروں گا، ارادہ دل میں کیا تو کیا اللہ سے دل کا حال چھپا ہوا ہے؟ نہیں، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ علیم بذات الصدور اس کی ذات، اس سے مخفی کوئی چیز نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک ہے منافق کی صفت، اللہ رب العزت نے اس شخص کو منافق کہا ہے جب حضور علیہ السلام کے قاصد کے ساتھ اس نے یہ روش رکھی کہ آنے والے شخص کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور مال زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں تنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ قاصد کا کام تو آ کے حال پوچھنا تھا، مال لینا تھا، جا کر بیت المال میں جمع کرنا تھا، لیکن جب اس نے اپنی ناراضگی ظاہر کی تو وہ آ کر حضور سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں تو گیا تھا، لیکن عجیب بات میں نے دیکھی ہے کہ وہ اپنا مال بہت ہی ناگواری اور ناپسندیدگی کے ساتھ دے رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے مال کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ یہی وجہ ہے میرے ساتھ رہنے والے اکثر ساتھیوں سے میں کہتا رہتا ہوں کہ خوش دلی سے کوئی دے تو لو، تنگ دلی سے کوئی دے تو نہ لو۔ خوش دلی سے دینے والے کا تھوڑا برکت والا ہے، تنگ دلی سے دینے والے کا زیادہ تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں۔ تھوڑے والا خوش دلی سے دے رہا ہے، برکت والا ہے، کافی ہو جائے گا، اللہ اپنے کرم سے کافی کر دے گا، لیکن کوئی تنگ دلی سے دے تو ہمیں چاہیے ہی نہیں یوں صاف کہا کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ صفت منافق کی ہے۔ اور عجیب بات ہے، اس پر انتہائی سخت ترین بات آپ کو بتاؤں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ جو امت ہے اس پر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے کوچ میں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے کوچ میں ہوتا ہے۔ لیکن جب 15 کاموں میں سے کوئی کام کرنے لگ جائے تو نمبر 1 اس کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہلکی پھلکی اس پر آزمائشیں ڈالتے رہتے ہیں۔ نمبر 1 ہلکی پھلکی اس پر آزمائشیں ڈالتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ متنبہ ہونے کے لیے، آگاہ ہونے کے لیے، باخبر ہونے کے لیے، ڈرنے کے لیے کہ صاحب کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، سنبھل جانا چاہیے، اپنا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اور اگر اس کے باوجود نہیں سنبھلتا اور ان 15 کاموں میں سے کسی کام پر جم جاتا ہے، پھر 3 میں سے ایک عذاب کے انتظار کرنے کی خبر دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا آتا ہے آزمائشیں۔ اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، جب میری امت 15 کاموں میں سے کوئی کام کرنے لگ جائے، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے حل بها البلاء، اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت کا کوچ ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اب بلائیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، زمینی آسمانی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ حل بها البلاء، کیوں؟ یہ اللہ کی اجازت، اللہ نے اس کو اجازت دے دی، میرے اس بندے کو متوجہ کرنا ہے، ذرا اس کو جھٹکا دو۔ اب مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اور اگر اس پر توبہ نہ کرے، ویسے ہی باقی رہے، تو یہ مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اب عذاب کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں رہتا۔ فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، یا سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، او خسفاً، یا زلزلوں کا انتظار کرو، او مسخن،
یا چہروں کو بگاڑ کر سور اور بندر بنا دیا جائے، اس بات کا انتظار کرو۔ پہلی چیز آزمائشوں کے لیے گرہ کھول دینا، سنبھل گئے فبیہا، اچھا ہے، نہیں سنبھلے تو پھر 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ سرخ آندھیاں آ سکتی ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ زمینوں میں زلزلے آ سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ چہرے بگاڑے جا سکتے ہیں۔ قالوا وما هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کیا ہیں، ذرا ہمیں بھی تو آگاہ فرما دیں تاکہ ہم بچیں ان سے۔ یہ جو آپ کو بتایا جا رہا نا کہ ان صفات ذمیمہ کے بارے میں جانو، کیوں؟ تاکہ بچیں ہم۔ یہ صحابہ کا طرز تھا، یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے، بری چیزیں کیا ہیں اس کو جاننا تاکہ ان بری چیزوں سے اپنے کو بچا سکیں۔ وما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہیں وہ؟ تو نبی علیہ السلام نے 15 باتیں گنائیں، اس وقت میں 15 نہیں گناتا، اس میں سے میرے موضوع کا جو حصہ ہے خالی اتنا سناتا ہوں۔ اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما، یہ تیسرا چیپٹر جو ہے یہ میرے موضوع کا حصہ ہے۔ جب قوم کا سرمایہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھا جائے، اذا كان المغنم دولا، میرا باپ بادشاہ تھا، ساری زمین میری، میں اس کا وارث، ہے کس کا؟ قوم کا، بول رہا کس کا؟ میرا۔ قوم کی جاگیر اپنی جب بولے گا کیا ہوگا؟ پہلے اللہ آزمائش میں ڈالیں گے، سدھرا تو ٹھیک ہے، نہیں سدھرا تو پھر 3 میں سے 1 پھٹکار پڑے گی۔ والامانۃ مغنما، مال غنیمت کو اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن جب لوگوں کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں تو امانت کو مال غنیمت کی طرح حلال سمجھ کر کھا جاتے، تب پھر یہ ہوتا ہے حل بہ البلاء، آزمائشیں کھول دی جاتی، آزمائشوں کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ جاؤ اسے متوجہ کرو، متنبہ کرو، توبہ کر لے، تاکہ کرا توبہ تو ٹھیک، نہیں توبہ کرتا تو پھر 3 عذابوں میں سے کسی عذاب کا انتظار کر لے، ریحا حمراء او خسفا او مسقا، یا سرخ آندھیاں یا زلزلے یا چہروں کا بگاڑا جانا۔ والزکاۃ مغرمہ، اور جب مال اللہ نے دیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرنا اللہ کا حق ہے، اس کی بہت سی شکلیں ہیں خرچ کرنے کی۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میرے محبوب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم مال میں کیا خرچ کریں۔ پہلے حکم تھا جو تمہاری ذات پر لگے وہ رکھ کر باقی خرچ کر دو، باقی سب اللہ کا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے حکم دیا وَآتُوا الزَّكَاةَ اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازوں کو قائم کرو اور زکاتوں کو ادا کرو۔ تب اللہ رب العزت نے تھوڑی سی گنجائش بتا دی، اب وسعت ہو گئی ہے، حالات استوار ہو گئے ہیں، اب تم 2.5% نکال دو۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کی شرح فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی، کیا فرمایا؟ 2.5% نکال دو۔ کیا اتنا ہی نکال کر روک دیں اپنا ہاتھ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں ان فی المال لحق سوى الزکاة، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے مال میں صرف زکوٰۃ ہے، مال زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، یہ فرض عین ہے، اور اگر یہ نہیں دیتا تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، جنت سے قریب ہونا چاہتے ہو، لوگوں سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی رضا سے قریب ہونا چاہتے ہو، اپنے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرو۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں حق ہے،
حضرت فاطمہ بنت قیس. اور اگر اس کے مقابلے میں بخل کرتے ہو، نمبر 1 اللہ کی رضا سے دور، نمبر 2 جنت سے دور، نمبر 3 بخیل آدمی سے تو لوگ بھی قریب نہیں ہوتے، لوگوں سے بھی دور. سخی آدمی لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے اپنے نیک عمل کی وجہ سے، اور اللہ کی رضا سے بھی قریب ہوتا ہے. کب کون سا بندہ کیسی ضرورت والا ہو اور ہم سے وہ اس کی خدمت کی سعادت ہو جائے اور اللہ اس عمل سے راضی ہو جائیں، بس اللہ کی رضا مل گئی. چھوٹے عمل سے بھی راضی ہو سکتے ہوں مگر ضرورت پر ہو جائے. چھپایا اپنی رضا کو اعمال میں، تلاش کرو. اس کے مقابلے میں بخیل آدمی کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے کیونکہ خرچی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ مال گھٹ جائے گا، ارے اللہ ناراض ہو جائے گا. وہ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتا تو کرتا. اس کو جنت کا شوق ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جنت سے دور ہے کہ فرائض کو پورا نہ کرے تو جہنم میں جائے گا. اس لیے فرمایا کہ جہنم سے قریب. اور لوگوں سے بھی دور ہوگا کہ بخیل آدمی کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں، جانے تو وہی کنجوس آدمی ہے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ سخی آدمی اللہ کی رضا سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب. یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں، نبی نے فرمایا. اور بخیل آدمی اللہ کی رضا سے دور، جنت سے دور اور لوگوں سے دور. اس کے برعکس اللہ کی ناراضگی کے قریب، جہنم کے قریب اور لوگوں کے عتاب اور عقاب کے قریب. لوگوں کی کبھی بھی اس پر غصہ نکال سکتے ہیں لوگ. اتنا رکھ کے کام میں نہیں آ رہا تو فائدہ کیا ہے تیرا؟ لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو عزیزان من، کہنے کو تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اتنا یاد رکھ لو کہ ہمیں جو مال نصیب ہے وہ مال ہمارا نہیں ہے، وہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ مال کیا ہے؟ امانت ہے. اللہ کا منشا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا مال ہے، میرے بندوں پر خرچ کرو. اب اس میں سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ سب سے زیادہ تمہارے حقدار ہیں. بھائی ہیں، بہن ہیں. بس زکوٰۃ کے مال میں اتنا لحاظ کر لینا، جن سے پیدا ہوئے ان کو مت دینا اور جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو مت دینا. یہ آسان چیپٹر ہے یاد رکھنے کے واسطے. یعنی باپ ان سے پیدا ہوئے، دادا دادی ان سے پیدا ہوئے، ان کو نہیں دے سکتے. ماں ان کو نہیں دے سکتے، نانا نانی ان کو نہیں دے سکتے. نیچے بیٹا، بیٹے کا بیٹا ان کو نہیں دے سکتے. نواسا، بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کا بیٹا یعنی نواسے نواسیاں ان کو نہیں دے سکتے. باقی خالہوں کو، ماموں کو، چچاؤں کو، تایاؤں کو، پھوپھاؤں کو اگر وہ ضرورت مند ہیں تو یہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے آپ اس کا حق ادا کر دیں. ورنہ کیا ہوگا؟ حق تعالی جل شانہ نے خبر دی ہے کہ بخل ایک ایسا مرض ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندرون میں آ گیا تو وہ نفاق سے قریب ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ صفت منافقین کی ہے، قرآن مجید میں ہے. کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ. جب کسی بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ دل میں نیتیں کرتا ہے، ارادے کرتا ہے، عزائم کرتا ہے کہ اللہ کاش میرے پاس ہوتا، میں مسجدیں بناتا، میں مدرسے بناتا، میں لوگوں کی خدمت کرتا، میں بیواؤں کا آسرا اور سہارا بنتا، میں یتیموں کی دستگیری کرتا. لیکن جب مال مل جاتا ہے تو اللہ کا دل میں جو وعدہ کیا ہے اللہ سے اس کو بھول جاتا ہے. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اللہ سے کیے ہوئے اپنے قلب میں وعدے کو بھول جانا یہ منافقین کی صفت ہے. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور دوسری صفت منافق کی یہ ہوتی ہے کہ وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے. اگر قیامت کا یقین ہوتا تو اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا. یقین ہی نہیں ہے نا اس کو قیامت کا کہ مجھے کسی کو جواب دہی ہے. میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کل قیامت کو جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کو جواب دہ ہوں، اللہ مجھ سے پوچھیں گے. 5 سوالات کے بغیر کوئی بندہ اپنا قدم
نہیں ہٹا سکتا. لا يزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. جب تک کہ مال کے بارے میں یہ جواب نہ دے دیا جائے کہ یہ کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا، تب تک قدم نہیں ہٹا سکتا. اس لیے بھائی بخل سے بچیں. یہ صفت منافقین کی ہے. قیامت کا انکار نہ کریں، کیونکہ یہ عمل، اگر ایسا عمل ہم سے ہوتا ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ نمبر 1 حب دنیا ہے، نمبر 2 کذب آخرت ہے. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات یہ کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا، یا اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی. یہ صفت منافقین کی. اور دوسری بات یہ کیوں کر رہا ہے؟ حب دنیا کی وجہ سے. تیسری بات ہم جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ شعور و احساس. شعور و احساس ہے کسی سے وعدہ کیا ہوا وہ تو پورا کرنا. سب سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کو کب جواب دینا ہے؟ قیامت میں. لیکن قیامت میں جانے کا یقین ہی نہ ہو تب پھر آدمی بدعملی کرتا ہے. اس لیے دوسری چیز پیدا ہو رہی ہے. اگر بخل ہمارے اندرون میں آیا تو قیامت کا انکار ہمارے اندرون میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے. جیسے حب دنیا چھپی ہوئی ہے، ویسے ہی قیامت کا انکار کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے. اب تلاش کر لینا اپنا کام. کام صاحب اتنے نازک باتیں کہاں پلے پڑیں گے؟ آسان کام ہے. بخل ہے، سخاوت ہے، دیکھ لو. جائزہ لینے کا آسان تھرمامیٹر دے رہا ہوں آپ کو. بخل ہے، یہ 2 میں سے کوئی ایک چیز ہے. سخاوت ہے، اللہ کا شکر کر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو نوازا ہے وہ تیرا ہے، تیرے بندوں پر خرچ کرتا ہوں. آسان تدبیر نہیں تو توبہ کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ بتائیے کہ منافقین کی صفات میں سے یہ ہے، اس کا حال کیا ہوا؟ جو ثعلبہ بن حاطب تھا، حضور نے اپنی حیات طیبہ میں اس کا مال بڑھتا رہا لیکن کبھی اس کی زکوٰۃ نہیں لی. سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں ایک بار آیا دوڑتا کہنے لگا ابو بکر میرا مال زکوٰۃ لے لو. تو ابو بکر نے کہا جس مال کی طرف میرے آقا نے دیکھا نہ ہو، ابو بکر اس مال کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں. لے جا تیرا مال. جب سرکار نے قبول نہیں کیا تو ہم کون ہوتے قبول کرنے والے؟ وہ تو عاشق صادق تھے. جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ تو کوڑے والے تھے، کھینچ لینا چاہیے دسارا کا سارا. لیکن اس کے باوجود دنیا کی بے ثباتی کو بتانے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا نے تیرا مال نہیں لیا. ابو بکر صدیق جانثار رسول نے تیرا مال نہیں لیا، تو عمر بن خطاب تیرا مال کیسے لے سکتا ہے؟ نکل یہاں سے. یاد رکھو یہ جو حال اس پر ثعلبہ بن حاطب پر پیش آیا ہے، یہی حال قرب قیامت میں پیش آئے گا. قیامت کے قریب مالوں کی کثرت اتنی ہو جائے گی کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر پھرے گا کہ ہے کوئی لینے والا نہیں ہو. اس سے پہلے نیکیاں کر لینے کا موقع ہے. اس کو غنیمت جان کر بھائیوں، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں اللہ کی راہ میں لگاؤ. اگر دلوں میں ارادہ کیا ہے تو اپنے ارادوں کو پورا کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حب دنیا کا مرض ہمارے اندرون میں آ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو انکار آخرت کا مرض ہمارے اندرون میں نہ آ جائے. اس کے نتیجے میں کہیں اللہ کی جانب سے ہم آزمائشوں کے شکار نہ ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں اگر متنبہ نہ ہو اور توبہ کی توفیق میسر نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات میں سے کسی عذاب کا ہم شکار نہ ہو جائیں. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نفاق کو ڈال دیا. کب تک کے لیے؟ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن کے لیے، اس دن تک کے لیے جو دن قیامت کا ہے، جب ملاقات ہوگی. ہم سے تو ملے گا، کہاں جائے گا؟ اللہ سے ملاقات کا ایک دن طے ہے. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس دن اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا.
اور تو نے کیا کام کیا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بھول ہی گیا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو جھٹلا دیا، ایک معنی. اور قیامت ہی کا یقین نہیں کرتا تھا کہ اللہ کو جواب دینا ہے، یہی تو نے بھلا دیا اور یوں کہا کہ قیامت تو ہے ہی نہیں کوئی. اس سے بچیں. تو یہاں صفت کیا بتائی میں نے؟ اپنے قلب میں حب دنیا نہ ہو. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جیب میں تو آئے، دل میں نہ آئے. اگر دل میں آتی ہے تو جیسے کشتی میں پانی آتا ہے تو ساری کشتی والوں کو ڈبا جاتا ہے، ایسے حب دنیا جب دل میں آتی ہے تو اس کی روحانیت ڈوب جاتی ہے. ایک دوسری صفت منافقین کی ذکر کریں. اللہ رب العزت نے بعض منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ قُلْ هُوَ أُذُنٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. بعض لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے ہمارے زمانے میں کوئی کرا تو ہم تو زبان گدی سے کھینچ لیں گے، ہم تو زبان گدی سے کھینچ لیں گے کیونکہ ہم تو برداشت نہیں کرتے. کون نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ بعض جملے رقیق ہوتے ہیں، رقیق جملوں سے بھی حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو تکلیف ہوتی. رقیق جملوں سے بھی حضور کے قلب اطہر کو تکلیف ہوتی. یہاں اس کا اشارہ دے رہے ہیں. بعض منافقین وہ تھے وہ نبی کو تکلیف دیتے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ تھے يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، وہ نبی کو تکلیف دیتے تھے. اذا یؤذی، تکلیف دینا. یؤذون جمع کا صیغہ ہے. بہت سے تھے ایسے. کیسے تکلیف ہوتی تھی؟ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے هُوَ أُذُنٌ. ہمارے زمانے میں اس کو محاورتی اگر ترجمہ کروں سمجھ میں آنے کے لیے، عربی لغوی ترجمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ کان والے ہیں. کان کس کو نہیں ہوتا؟ کان تو سب کو ہوتا ہے. تو اس سے تو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، لیکن تکلیف بھی تو کوئی بات ہوں گی نا. اب اس کا سمجھو اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ نبی تو کان کا کچا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہوتا یہ تھا کہ بعض صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نجی حالات سناتے تھے تو کان میں سرگوشی کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں گھر والی کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اس کی نماز کیسے ہوگی، اس کا روزہ کیسے ہوگا، ناپاکی کے ایام کب سے کب تک ہیں، یہ گھر والی نے پوچھوایا. اب یہ باتیں مجمع میں تھوڑی پوچھے گا کوئی، لیکن جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے بارے میں کوئی غیبت کر رہا ہوں گا ہی نہیں. کوئی اگر کان میں آ کے کچھ بولے تو جس کے دل میں چور ہے، سب کو نہیں لگتا ویسا، جس کے دل میں چور ہے. اب آپ جائزہ لے لینا کہ میرے دل میں ایسی بات تو نہیں آ رہی ہے، دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں ہے ہماری مجلس میں. من عالم، میں جانتا ہوں میں کون ہوں اور مجھے جاننا ہے کہ مجھ میں کیا. ہوا اذن، یہ کان والے ہیں. حالانکہ صحابہ اپنے گھریلو حالات سناتے تھے، نجی حالات سناتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، اور نبی علیہ السلام سرگوشی میں ان کو جواب دے دیتے تھے. وہ اپنے گھر کے معاملات پوچھ لیتے اور چلے جاتے تھے. لیکن بولتے بولتے اگر خدا نخواستہ ان منافقین میں سے کسی کی طرف اگر نظر چلی گئی، کوئی سن تو نہیں رہا، کوئی غور تو نہیں کر رہا میرے جملے، ہوتا نا بھائی، راز کی بات ہے کہیں کھل نہ جائے، گھر کے بھید ہیں کہیں کھل نہ جائے، آدمی احتیاط سے بات کرتا ہے. جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نبی تو کان کا کچا ہے، اس نے ہمارے بارے میں کچھ پٹی پڑھائی ہوگی. دیکھو بھائی، آپ اچھے سراپا سچے تو آپ کو ڈر کے کیا؟ یہ اللہ پوچھ رہے ہیں. اگر تم اچھے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں اس بات کا ڈر ہی کیوں ہے؟
اور اگر تمہیں ڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں منافقت ہے۔ ایسے ہی اگر ہم میں کوئی عیب ہے اور پھر ایسی کوئی بات کوئی دوسرا کسی کے سامنے کر رہا ہو اور اس کے بارے میں ہمارے دل میں گڑبڑ پیدا ہو، تو اپنے دل کا جائزہ لو کہ کہیں یہ منافق تو نہیں کہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے۔ قل اذن خیر لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ کان والا ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اول تو لوگوں کے بتانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ میں اللہ جو بیٹھا ہوں ان پر وحی اتار کر تمہارا نام بتاؤں گا، تمہارے کام بتاؤں گا، پھر تمہارے ایسے فاش کھلیں گے، ایسے راز فاش ہوں گے کہ تم کہیں صورت نہیں دکھا سکو گے۔ یہاں تک کہ جب قرآن اترتا تھا تو خود وہ کانپتے تھے۔ کیوں کانپتے تھے؟ کہ ہمارے بارے میں کوئی حکم نہ آ گیا، اس لیے ڈرتے تھے نا کہ دلوں میں چور تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سرگوشیوں میں سننا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، ایمان لانے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جہاں تک نبی کا معاملہ ہے وہ تو ایمان والوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، یہاں تک کہ تمہاری بھی بہت سی باتیں تم جھوٹ بولتے ہو، وہ جانتے ہیں کہ تم جھوٹے اور کذاب ہو، لیکن اس کے باوجود اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور تم میں سے جو کامل ایمان والے ہیں ان لوگوں کے لیے تو سراپا رحمت ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک تمہارا معاملہ ہے والذین یؤذون رسول اللہ، کہ تم نبی کو یوں کہتے ہو اذن، کچے کان والا، تو اس کے نتیجے میں تم خبردار ہو جاؤ۔ لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایک وصف اس میں نے بتایا منافقین کا، وہ ایک دل کا چور، کہیں ہمارے اندر ان میں تو نہیں ہے کہ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوں تو ہمیں کہیں یہ خیال تو نہیں آ رہا کہ یہ میرے بارے میں کچھ تو بھی بول رہا ہوں گا۔ اگر آ رہا تو منافقین کے صفات میں سے ایک وصف ہمارے اندرون میں کہیں نہ کہیں پنپ رہا ہے، اس کو نکالو، سب سے اچھا گمان کرو۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ حضرت بدگمانی تو بڑا گناہ ہے، اس بدگمانی سے کیسے بچیں؟ فرمایا کہ بیٹے کسی سے بدگمان ہو مت، جب بدگمان ہوں گے تو دلیل کی ضرورت ہے، نیک گمان کر لو ثواب مل جائے گا۔ بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور نیک گمانی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ مثلا آپ میرا بھلا چاہ رہے ہوں گے، میری بھلائی کی کوئی بات اس سے کر رہے ہوں گے، اگر میں یہ سوچوں تو مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے کیا؟ کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ میرا دل صاف ہے تو میں یہ سوچوں گا آپ کے بارے میں، اور اگر میرے دل میں چور ہوگا تو بدگمانی آئے گی، میرے بارے میں کیا بول رہا کہ انہیں۔ اب یہ جو آیا تو یہ بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بعض گمان ایسے ہیں وہ گناہ ہے، کبیرہ ہیں، اس سے بچو۔ اور یہ صفت منافقین کی ہے، مومنین کی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے دل کا چور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بارے میں ہی کہیں تذکرہ اور تبصرہ ہو رہا ہوگا تو ایسے میں اپنے کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بھائی کہیں ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں جو نبی کو تکلیف دینے والے ہیں۔ ایک طرف تو ان کا حال یہ کہ جب قرآن اترتا ہے تو گھبراتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف حال یہ ہوتا ہے، یہ تیسری صفت ہے، دوسری طرف ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسی قرآن کا مذاق بناتے ہیں۔ کہیں ہمارے اندرون میں یہ صفت تو نہیں ہے، جائزہ لینے کی ضرورت۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب قرآن مجید کی کوئی آیت اترتی، کوئی سورت اترتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادتہم ایمانا، صحابہ کرام کا وصف یہ تھا کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ جنت ہے، آیت اتری تو ایمان بڑھ گیا، یقین بڑھ گیا نا۔
یقین بڑھ رہا ہے کہ صاحب اللہ نے قرآن اتار دیا، ہمیں خوشخبری دی، نیک اعمال کرو، ایمان لاؤ، ایمان والی زندگی گزارو، اعمال صالحہ کی زندگی گزارو، نبی کی پیروی والی زندگی گزارو، اس کے نتیجے میں یہ جنت ہے، اور اس جنت کی کیفیت اللہ نے قرآن میں اتاری، تو ان کا یقین بڑھ گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ جہاں ایک طرف ایمان والے کی صفت یہ ہوتی ہے آیات ربانی کے ورود پر، نزول پر، دوسری طرف منافق کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس آیت ہی کا تمسخر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مذاق۔ ارے اس آیت سے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا؟ آگے سوال کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اس آیت کے اترنے سے کس کا ایمان بڑھا پوچھتے ہیں۔ کیا مطلب بھائی تیرا ایمان بڑا دوسروں کا بڑا نہیں؟ مذاق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا جب مذاق ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صفت منافقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان والا ہوگا اس کا یقین بڑھ کر ہی رہے گا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور اس کے مقابلے میں جو منافقین ہیں ان کے دل بیمار ہیں، جب بھی آیت اترے گی فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی بیماری میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ان کے دلوں کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفر ہی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ مرض بڑھتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، ابتدا میں تشخیص کر لو، تجویز لے لو، مناسب تدبیر کر لو، بچ جاؤ۔ مرض پنپ گیا، بڑھ گیا، فزادتہم رجسا الی رجسہم، پھر حال یہ ہوتا ہے وماتوا، اور جب موت آتی ہے وہم کافرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے منکرین میں ہمارا شمار ہو جائے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج کی مجلس میں 4-5 صفات میں نے منافقین کی گنائی۔ نمبر 1 بخل کا کرنا، نمبر 2 حب دنیا، نمبر 3 اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرنا، نمبر 4 آخرت کا انکار کرنا، اور نمبر 5 نبی علیہ السلام کو ایذا دینا رقیق جملوں کے ذریعے سے۔ اور اس زمانے میں حضور کی شریعت پر اعتراض حضور کے قلب اطہر کو تکلیف دینا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کا نام دین ہے۔ اور جب اسی تصدیق پر رقیق جملے کہیں تب نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو سچا تھا اس دین کے پہنچانے میں، مگر اسی دین کے دعوے داروں نے میرے دین کا کیسے مذاق اڑایا ہے، اس سے قلب اطہر کو جو تکلیف ہوتی ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام کو اس زمانے کی تکلیف دینے کا حال ہے، اور کہیں ہم ان میں سے نہیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی آیات سنائی جائیں تو پھر ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارا دل منافقین کا تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے فزادتہم ایمانا، آیات جب اتر رہی ہیں ان کا ایمان بڑھ رہا، آیات جب آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں پھر آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر قرآن سے تعلق نہ ہو، قرآن سے جڑے ہوئے نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں بھائی جائزہ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کہیں ہمارا قلب منافقین والا قلب تو نہیں۔ اس لیے بھائی قرآن سے جڑنے کے لیے بہت سی تدبیریں ہیں تاکہ اس کو سمجھیں، اس سے ہمارے ایمان میں، اس سے ہمارے یقین میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے ایک اعلان بھی کر دوں گا آج موقع کی مناسبت سے۔ تدبیروں میں بہت سے علماء اپنی اپنی تدبیر کر رہے ہیں، بہت سے اہل حق حضرات اپنی اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کے ایک ساتھی ہیں غلام غوث صاحب، ماشاءاللہ یہ 2022 سے مسلسل دروس چلا رہے ہیں، زیادہ دیر کے لیے نہیں، روزانہ 1 آیت یا 2 آیت۔ یہ دراصل حضرت عبدالرحیم در صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، حضرت کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ غریق رحمت فرمائے، یہ ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ یہ روزانہ 1 یا 2 آیت، اگر آیت بڑی ہے تو 1 آیت
یہ چھوٹی ہیں تو 2 آیتیں، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں اور اپنے سے نہیں کرتے، معارف القرآن کو مستحضر رکھتے ہیں اور اسی سے کچھ تفسیر کا حصہ سناتے ہیں، اور اسی سے اخذ و استنباط کرتے ہوئے معارف الحدیث کی کوئی حدیث ہے تو حدیثوں میں سے ذخیرہ احادیث میں سے معارف الحدیث سے کچھ احادیث کا حصہ سناتے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اب تک تو سورۃ النحل ان کے پاس چل رہی ہے، اب اگر آپ اس میں جڑیں گے تب تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ بہت سا حصہ چھوٹ جائے گا۔ لیکن فائدہ یہ ہے کہ زوم ایپ اگر آپ انسٹال کر لیں اپنے پاس، جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھو، اس کے اوپر قرآن مجید کا روزانہ 1 آیت یا 2 آیتوں کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ساتھی اس کی تفصیل لینا چاہتا ہے تو ایک نئی جماعت شام کے اوقات میں انشاءاللہ وہ شروع کرنے والے ہیں، ساتھی کوشش کریں کہ فہم قرآن کے عنوان سے ان کے ساتھ جڑیں، یا جس کے ساتھ بھی آپ جڑے ہوئے ہیں بہرحال قرآن سے شغف ہو، تعلق ہو، تاکہ جب ہم سنیں تو ہماری ایمان و یقین میں اضافہ ہو، اور منافقین والی اگر صفات ہیں تو اس سے بچاؤ ہو، کہ اگر عدم یقین پیدا ہو رہا ہو تو پھر ہمارے پاس آؤ کہ جائزہ لیں اپنا، کہ بھائی کہیں تربیت کی ضرورت تو نہیں ہے اور نفاق تو نہیں بڑھ رہا، اور یہ مرض ایسا ہے کہ بڑھتا ہی جاتا ہے، اور اگر بڑھے گا خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم کفر کی حالت میں مریں، اس کے اندیشے ہیں۔ تو بھائی قرآن کو سمجھنا بھی ضروری، اپنے سے نہیں سمجھیں گے، بڑوں کی بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہی استفادہ کریں گے، وہاں سے جو ترتیب بنائی گئی ہے تاکہ ہمارا ناغہ نہ ہو، اس ترتیب سے جڑ سکتے ہوں تو ضرور جڑیں۔ یہ ایک اعلان تھا، اور کوئی اعلان ہے؟ ماشاءاللہ سارے ساتھی، بہت سے محلے کے نوجوان، ذمہ داران، سب نے مل کر الحمدللہ ہمارے سیرت النبی کے جلسے کو بڑا کامیاب بنایا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ ہم سب کے مشکور ہیں، آپ تشریف بھی لائے، اور اس پر بھی مشکور ہیں کہ دامے درمے سخنے جس طرح اپنا تعاون ہو سکتا ہے آپ نے شامل رکھا، اور اس کو کامیاب بنانے میں ہر طرح کے آپ فعال اور متحرک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر جزیل نصیب فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں اپنے ہی سلسلے کے ایک ساتھی کی جانب سے طعام کا بھی نظم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔